السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کی تکمیل کرو رضائے الہی کے لیے۔ حج ایک فرض چیز ہے اور اللہ نے جو اسلام کے ارکان بنیادی ارکان بنائے ان میں سے ایک رکن حج بھی ہے۔ بہرحال عمرہ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے اور عمرے کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں 4 عمرے فرمائے اور 1 حج فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عمرے پر جانے کی اجازت لینے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں عمرے کی اجازت دے دی اور فرمایا اے میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، بھول نہ جانا۔ پتہ چلا کہ حج کرنے والے اور عمرے کرنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا یہ سنت ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری روایت کے اندر ارشاد فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم و ان استغفروہ غفر لہم۔ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں، جب یہ دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور جب یہ مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور حج اور عمرے میں خرچ کرنا، اس کی اللہ کے نبی نے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ حدیث کے اندر آتا ہے النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف۔ حج یا عمرے میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر ہے کہ 1 روپیہ خرچ کیا تو 700 کے برابر اس کا اجر ملے گا۔ اب وہ حضرات جو سوچتے ہیں کہ کوئی سستا عمرہ پیکیج مل جائے تو وہ غور کرے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں فضیلت بیان فرمائی خرچ کرنے کی۔ روایت کے اندر آتا ہے مدینے والوں کی مدد کرو۔ اب مدینے والوں کی مدد کیسے کی جائے گی؟ ان سے خرید و فروخت کی جائے، ان کے ساتھ معاملات کیے جائے، انہیں خوب ان کے اوپر خرچ کیا جائے، یہی ان کی مدد ہے۔ اور پھر وہاں 1 روپیہ خرچ کرنا حرم کے 1 لاکھ کے برابر ہے، تو کتنا بڑا اجر اس پر ملتا ہے۔ لیکن ہم لوگ وہاں جا کر بھی بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فضیلتیں وہاں کی بیان فرمائی، بھئی مرنے کے بعد ہم لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ نے وہ جنت مدینے کے اندر بنائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی، کہ میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر حوض کوثر پر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا میرا منبر حوض کوثر پر ہوگا، تو مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی جب قیامت کے دن حوض کوثر سے اپنی امتیوں کو جام کوثر پلائیں گے تو اسی منبر پر بیٹھ کر پلائیں گے اور یہ جنت کا حصہ اٹھ کر اسی جنت میں چلا جائے گا جس میں مرنے کے بعد جائے گا۔ اور کتنا سستا سودا دنیا کے اندر، اگر ہمیں کسی چیز میں کسی کی سفارش کی ضرورت پڑ جائے تو لاکھوں لاکھ روپے اس پہ خرچ کر کے اور دنیاوی کام کے لیے ہم سفارش کرا لیتے ہیں۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی۔ تو کتنا سستا سودا ہے، نبی کی سفارش ہمیں چند پھوٹی کوڑیوں کے بدلے میں ہمیں نبی علیہ السلام کی سفارش مل رہی ہے، کتنا سستا سودا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے من حج للہ فزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی، جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے جیسے گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اور بخاری اور مسلم کی وہ مشہور حدیث ہے حج کے تعلق سے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اس کو بھی رسم بنا لیا ہے۔ جن لوگوں پر اللہ نے حج کو فرض کیا ہے انہیں حج کرنا چاہیے، اور جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے اللہ نے لیکن فراوانی دی ہے، وہ بیت اللہ کو عمرے کے لیے جا سکتے ہیں،
تو ان لوگوں کو عمرہ کرنا چاہیے، کیونکہ عمرہ کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے، یعنی حج بڑا حج ہے اور عمرہ چھوٹا حج ہے۔ اب حج یا عمرہ کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں احرام باندھنا ہوتا ہے، میقات سے گزرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 میقات متعین فرمائے۔ ذوالحلیفہ سب سے پہلا میقات ہے، جو مدینہ منورہ سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے راستے میں میقات پڑتا ہے۔ پھر ایک دوسرا میقات جحفہ ہے، جو مقام رابغ کے قریب ہے، اور رابغ یہ ایک ویرانی جگہ ہے، اور رابغ کی آبادی وہاں ایک بستی ہے جسے سعدیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بھی میقات قرار دیا ہے، جحفہ کو۔ آج اسے لوگ مقام راغب کے نام سے جانتے ہیں اور وہاں سے احرام عمرے کا باندھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج یا عمرہ کے لیے ہم جا رہے ہیں تو راستے میں جو میقات پڑتی ہے وہ ایک یلملم ہے، یعنی پہاڑ کا نام ہے یلملم۔ اور اسی طریقے سے چوتھا جو میقات ہے وہ قرن المنازل ہے۔ یہ 4 میقات اللہ کے نبی علیہ السلام نے متعین فرمائے۔ البتہ عمرے کا احرام حدود حرم کے باہر سے باندھنا لازمی ہے۔ اگر آپ مکے کے اندر حرم کے اندر ہے یا آپ حل کے اندر ہے، یعنی میقات کے اندر کے رہنے والے ہیں، تو آپ جو ہے حدود حرم کے باہر یعنی حل میں جا کر احرام باندھیں گے۔ اور جو لوگ میقات کے باہر کے ہیں، آفاقی لوگ ہیں، تو جب وہ جائیں گے وہ میقات سے احرام باندھیں گے یا میقات سے پہلے ہی اپنے یہاں کے ایئرپورٹ سے جہاں سے آسانی احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن میقات سے پہلے یعنی میقات سے انہیں احرام باندھنا لازمی ہوگا، اور بغیر احرام کے میقات سے گزرنا یہ گناہ ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ عمرے کے اندر 4 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا جو عمرے کے جو 4 افعال ہیں، سب سے پہلا جو فعل ہے وہ احرام ہے اور یہ شرط ہے۔ دوسرا فعل جو ہے وہ طواف عمرہ ہے اور یہ رکن ہے، یعنی کہ فرض ہے۔ اب تیسرا فعل جو ہے وہ سعی بین الصفا والمروہ، یعنی صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرنا اور اپنے سر کے بالوں کا صاف کرا دینا، یہ دونوں فعل واجب ہے۔ آپ نے یہ کام کر لیے، آپ حرم پہنچ کر آپ نے یہ کام کیے ہیں تو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ آپ سب سے پہلے احرام باندھیں گے۔ اگر آپ کسی ملک سے جا رہے ہیں، آفاقی ہے، میقات سے باہر سے جا رہے ہیں، تو آپ میقات سے اپنے یہاں کے ایئرپورٹ سے احرام باندھیں گے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد اللہ کے مقدس گھر خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، حجر اسود سے طواف کی ابتدا کریں گے اور اس کے بعد 7 چکر خانہ کعبہ کے کاٹیں گے۔ طواف مکمل ہو جائے گا، 2 رکعت واجب الطواف ہم حرم کے اندر ہی پڑھیں گے، مسجد حرام کے اندر۔ اس کے بعد ہم صفا پہاڑی پر جائیں گے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اور اللہ سے خوب دعا مانگیں گے، اور پھر سعی شروع کریں گے اور مروہ پر جا کر 1 چکر ہوگا۔ مروہ سے پھر صفا پر جائیں گے، 2 چکر ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم 7 چکر صفا مروہ کے درمیان میں لگائیں گے اور مروہ پر جا کر ہمارے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے بالوں کا حلق کرا دیں گے، یعنی اپنے سر کو بال منڈا دیں گے۔ اگر عورت ہے تو وہ اپنی انگلی پر بالوں کو لپیٹ کر 1 انگلی کی مقدار اپنے بالوں کو کاٹ لے گی۔ اس طریقے سے ہمارا یہ عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ احرام کیا ہے؟ احرام 2 بغیر سلی چادروں کا نام ہے۔ احرام اصل کے اعتبار سے اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو حرام کر لینا ہے۔ اب مرد جو ہے اپنے سب چیز اتار دے گا، کپڑے، گھڑی، ٹوپی، ہر چیز اتار کر کے، اور صرف 2 بغیر سلی چادر، 1 لنگی کے طور پر باندھ لے گا اور 1 اپنے اوپر ڈال لے گا۔ یہ اور احرام کی نیت کر کے، عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے گا، یہ اس کا احرام شروع ہو گیا۔ اور عورت کا کوئی خاص مکمل علیحدہ سے کوئی احرام نہیں ہے، بلکہ عورت کا جو احرام ہے وہ نیت کر لینا ہے۔ ویسے اس کے کپڑے ہی اس کا احرام ہے۔ البتہ اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے علیحدہ سے 1 کپڑا عورتیں بالوں پر لگا لیتی ہیں، لوگ اسے بھی احرام کہتے ہیں، حالانکہ وہ احرام نہیں ہے، بلکہ بالوں کی حفاظت کے لیے علیحدہ سے کپڑا لگایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم احرام باندھیں گے، تلبیہ پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھ کر کے احرام کی نیت کر کے پھر تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اس طرح ہم نے احرام باندھ کر کے عمرے کی، حج کی نیت کر کے احرام باندھ لے۔ یہ احرام باندھنے کا طریقہ
اور عمرے کا مکمل طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس طرح ہم عمرہ کریں گے اور اللہ سے دعائیں کریں گے، اور وہ مقدس جگہ ہیں، حرمین شریفین بڑے قبولیت کی جگہ ہے، وہاں اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو اور حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس لیے ہم عمرے کی نیت کریں۔ جن کے پاس اللہ نے استطاعت دی ہے اور حج کر سکتے ہیں، ان کے اوپر حج فرض ہے تو وہ حج ضرور کریں، اور جن کے پاس اللہ نے مال کی فراوانی دی ہے تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے عمرے کا سفر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی اور میرے بھی حج اور عمروں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری کا موقع نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حج مبرور عطا فرمائے اور عمرہ مقبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔